30 دسمبر ہے اور غزل نمبر ہے 232۔ یہ دوسرے دیوان میں 247 تک ہیں غزلیں، اور میرا جب شروع ہوا تھا درمیان میں جون میں سمجھ رہا تھا شاید اس کو ختم کر ڈالوں گا، لیکن کوئی گول تو نہیں تھا، ایسا جنرل آئیڈیا تھا تو وہ نہیں ہو پایا۔ شاید یہ سال کی آخری پریزنٹیشن ہے آج۔ تو یہ شعر ہے، ایک دو اور کا بھی ذکر ہے اور ایک اور باتیں پر لطف ان کے بارے میں کیا جا کر کے، اور آپ کو خدا حافظ کیا جائے گا اور نیا سال مبارک کہوں گا میں۔ شعر ہے کہ کچھ میں ہی شعر ہے کہ مر تو نہیں گیا میں پر جی ہی جانتا ہے۔ یہ ترکیب اس سے پہلے اگر استعمال ہوئی تو مجھے معلوم نہیں ہے، کچھ جی ہی جانتا ہے، یہ مجھے کیا یاد آیا تھا وہ میں ابھی بتاؤں گا۔ پہلے شعر پڑھتا ہوں کہ مر تو نہیں گیا میں پر جی ہی جانتا ہے، گزری ہے شاخ مجھ پر جیسی جدا یہ دل۔ بہت عمدہ شعر ہے، گزری ہے شاخ مجھ پہ جیسے جدا یہ دل۔ فاروقی صاحب فوراً کہتے ہیں، بات بالکل سمپل ہے نا، بڑی سادی ہے، لیکن اس کے اندر جائے تو بڑا لطف آتا ہے کہ مرا نہیں، اس کے قریب ہو گیا مرنے کے، مرا نہیں، گزری یہ شاخ مجھ پر جیسی کہ جدائی یہ دل۔ کیسی بری گزری ہے وہ بس دل ہی جانتا ہے، بس یہی کسر رہ گئی کہ مرا نہیں، اور شاید مر جاتا تو وہ بہتر ہی ہوتا ہے اس سے، یہ بھی ایک امپلیکیشن ہے۔ اب دیکھیں یہ کیا کہتے ہیں اس میں، کہتے ہیں کہ اس شعر کا بھی انڈرسٹیٹمنٹ لاجواب ہے، دیوان اول کا مندرجہ ذیل بجا طور پر مشہور ہے۔ انڈرسٹیٹمنٹ یعنی ریٹرک کی جو ایک صنف ہے انڈرسٹیٹمنٹ، جیسے ہائپربلے یا ایگزیجریشن ہے ایک صنف، طریقے سے اگر کی جائے، ایسے انڈرسٹیٹمنٹ بھی ہے، جیسے سائلنس وغیرہ، کم مسکرانا وغیرہ، انڈرسٹیٹڈ زیادہ افیکٹو ہوتا ہے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ مصائب اور تھے پر دل کا جانا عجب ایک سانحہ سا ہو گیا ہے۔ سملی ہے، عجب ایک سانحہ سا، ناٹ کوائٹ بٹ سانحہ اس ریال میں پڑتا ہے۔ اب ان دونوں شعروں کو کمپیئر کیسے کرتے ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ زیر بحث شعر دیوان اول کے شعر سے بہتر ہے۔ یہ بڑا انسٹرکٹیو ہوتا ہے جب اس طرح کی بات کرتے ہیں، یعنی یہ والا شعر کہ مر تو نہیں گیا میں پر جی ہی جانتا ہے، گزری ہے شاخ مجھ پر جیسی جدائی یہ دل۔ تو یعنی ایک ہی ریالم کے اشعار ہیں، لیکن ایک ان کو کیوں بہتر لگ رہا ہے۔ لیکن تصنع یا بات بنانے کی کوشش کا شائبہ تک نہیں ہے، کیونکہ دونوں ہی میں بڑی بات کو چھوٹی کر کے بیان کیا گیا ہے، لیکن تصنع یا بات بنانے کی کوشش کا شائبہ تک نہیں، جس کو کسر نفسی کہتے ہیں نا، فالس ماڈسٹی، وہ نہیں ہے۔ لیکن دیوان اول کے شعر میں خود ترحمی کی خفیف سی جھلک ہے، مصائب اور سے پر دل کا جانا عجب ایک سانحہ سا ہو گیا ہے۔ خود ترحمی کی ایک خفیف سی جھلک ضرور، مصائب اور تھے، یعنی میں تو یوں مصیبت کا مارا ہوں، لیکن شعر زیر بحث میں واقعیت کا لہجہ ہے، گویا روزمرہ زندگی کی بات بیان ہو رہی ہے۔ مثلا ہم کہتے ہیں کہ دانت کا درد اس قدر شدید تھا کہ کیا بتاؤں، بس مر ہی نہیں گیا لیکن جان پر بن سی گئی تھی۔ پھر دل کا جانا کے مقابلے میں جدائی یہ دل زیادہ بلیغ فقرہ ہے، دل کا جانا کی نسبت جدائی یہ دل زیادہ بلیغ فقرہ ہے، کیونکہ اس میں ارادے کا بھی اشارہ ہے جدائی یہ دل میں، اور مجبوری، بہت سٹل بات کی ہے، اور مجبوری کا بھی، یعنی ہم نے جان بوجھ کر دل کو خود سے جدا کیا، جس طرح ہم اپنے کسی عزیز کو جانے کی اجازت دیتے ہیں، اگرچہ اس کا جانا دل پر شاق گزرتا ہے۔ مجبوری اس طرح کہ دل بے قرار ہو کر ہم سے جدا ہو گیا اور ہم کچھ نہ کہہ سکے، دل کی اس لیے بلیغ ہے جدائی یہ دل۔ دل کی اور دل کا جانا جو تھا وہ بس میں نہیں تھا، اس میں ایک سٹل فرق جو ہے، اس پہ اشارہ، بہت مزہ آیا صاحب ہمیں تو۔ دل کی جدائی کے لیے کہنا کہ اس غم کو جی ہی جانتا ہے بہت خوب ہے، کیونکہ دل اور جی ہم معنی بھی ہیں۔ پھر یہ کہ شعر میں 4 کردار ہیں، ایک تو وہ شخص جس سے خطاب کیا جا رہا ہے، دوسرا متکلم، تیسرا اس کا جی، کیونکہ وہی اس غم کو جانتا ہے، صرف جی ہی جانتا ہے جو ہم پر، اور چوتھا وہ دل جو جدا ہو گیا۔ ان سب پر مستزاد یہ کہ شعر میں کوئی غیر ضروری قسم کا درد اور سوز وغیرہ نہیں ہے،
یہ جی کا جانا پہ مجھے جو چیز یاد آئی تھی، اب مجھے وہ پوری غزل نہیں یاد، 4-5 اشعار تھے، ہم 18-19 برس کے ہوں گے، تو بڑی سینسیشنل اسکینڈلس واقعہ ہوا تھا کراچی میں. مصطفیٰ زیدی نے خودکشی کر لی تھی اپنی محبوبہ کے ساتھ KDA میں، اور اخبار جو تھے بہت عرصے تک فرنٹ پیجز رہے تھے. وہ شہناز جو ان کی محبوبہ تھی حسین بھی بہت تھیں، اور یہ شاعر بھی خوب تھے، ینگ. ہمیں تو نہیں لگتے تھے اتنے ینگ، ہی واز اباؤٹ 39-40، لیکن ظاہر ہے اب پتہ لگتا ہے کتنے ینگ تھے. تو ان کا ایک جو شعر جی کے جانے پہ جو ہمیں یاد آ گیا کہ کچھ میں ہی جانتا ہوں جو مجھ پر گزر گئی، ہاں دنیا تو لطف لے گی میرے واقعات میں. اور مجھے جو بہت پسند تھا، ہم سب کو یہ شعر بہت پسند تھا، خاص طور پر دوسرا مصرع کہ میرا تو جرم تذکرہ عام ہے، لیکن یہ دوسرا مصرع کچھ دھجیاں ہیں میری زلیخا کے ہاتھ میں. بہت اعلیٰ. لیکن یہ میر کے شعر اس میں نہیں میں کہہ رہا، وہ کچھ جی ہی جانتا ہے جو جیسے آگے چلا ہے، اس وجہ سے کہہ رہا ہوں. چلیے واپس آتے ہیں اس کی طرف کہ ان سب پر مستضاد یہ کہ شعر میں کوئی غیر ضروری قسم کا درد اور سوز وغیرہ نہیں ہے. اب فاروقی صاحب ایک لفظ استعمال کر رہے ہیں جس سے ان کے جو مزاج ہے نا وہ عیاں ہوتا ہے، مزاج کی تلخی، اور غیر ضروری سارکیزم استعمال کر رہے ہیں. کیسے؟ کہتے ہیں جسے ہمارے مغرب پرست بزرگ پیتھوس کہہ کر خوش ہوتے تھے. اس میں دو باتیں ہیں. جو پیتھوس کا استعمال کرتا ہے ہر آدمی وہ مغرب پرست نہیں ہوتا، اور دوسری بات فاروقی صاحب سے زیادہ انگریزی کون یوز کا استعمال کرتا ہے؟ مستقل فرینچ رائٹرز کا، انگریزوں کا، ان کا سب کا کرتے ہیں، اور یہ اچھی بات ہے. اس سے ہمارا جو ڈسکورس ہے ایکسپینڈ ہوتا ہے. تو یہ غیر ضروری کہنا کہ ہمارے مغرب پرست بزرگ، یو ڈونٹ ہیو ٹو بی مغرب پرست کہ وہ پیتھوس کا استعمال کر رہے ہیں، کیونکہ پیتھوس ریٹرک کی بڑی سینٹرل ٹرم ہے. یعنی ریٹرک میں ایرسٹوٹل نے جو 3 ہمیں بتائے ہیں پرسویٹ کرنے کے، کمیونیکیٹ کرنے کے، جو انسان استعمال کرتا ہے، لوگوز، پیتھوس اور کیا ہے، لوگوز، پیتھوس، اور چلیں ابھی آ جائے گا یاد، مجھے یاد نہیں آ رہا، اندازہ لگائیے میرے حالات کا. چلیے تو یعنی کیونکہ ان کا جو استاد تھے پلیٹو، وہ کہتے تھے کہ یہ پیتھوس جو ہے یہ غلط ہے استعمال کرنے، اسے سوفسٹس استعمال کرتے ہیں اور جذبات استعمال کر کے لوگوں کو پرسویٹ کرتے ہیں، یہ غلط ہے. تو ایرسٹوٹل نے اپنے استاد سے ہی ٹک ایشو ود ہز استاد اور کہا یہ ہیومن نیچر ہے، یہ انسان جو ہے وہ جذبات اس کے ہر ڈسکورس کا حصہ ہیں اور وہ اس کے بغیر نہیں ہوتا. ایتھوس اب آیا، ایتھوس، لوگوز اور پیتھوس. ایتھوس جو ہے وہ کریڈیبلٹی ہے سورس کی، اور لوگوز جو ہے وہ لاجیکل اپیل ہے، یعنی ایک طرح سے ورڈ آپ نے کیسے استعمال کیے ہیں، اور پیتھوس جذبات ہیں. لیکن یہ نہیں کہ اوورٹلی جہاں پہ وہ جو بات کرنا چاہ رہے ہیں پیتھوس کہہ کر خوش ہوتے ہیں. وکٹوریائی عہد کے انگریزی ادب میں جذباتیت اور پیتھوس کا بہت دورہ تھا. بعد کے لوگ بجا طور پر اس کو ناپسند کرنے لگے. اب یہ کہ سینٹیمنٹالٹی میں اور پیشن میں فرق ہے، دونوں پیتھوس کا حصہ ہیں. یہ سینٹیمنٹالٹی کی بات کر رہے ہیں. اب پیتھوس وہ نہیں کرتی ہے اننیسسری سارکیزم میں. یہ ایرسٹوٹل کی دونوں میں سے پتہ نہیں کون سی، یہ ریٹرک اینڈ پوئٹکس میں یا نیکومیکین ایتھکس میں ہے یہ بات، کہ اس نے کہا نہیں پیتھوس از ویری سینٹرل، اور جب سے وہ اس کا حصہ ہے سینٹرل تو اس کو آپ علیحدہ نہیں کر سکتے. اس کو آپ بیتھوس جو ہے BATHOS بیتھوس سے کنفیوز نہیں کرنا چاہیے، اکثر لوگ کرتے ہیں. بیتھوس جو ٹرم ہے وہ بھی گریک ہے اور وہ ہائٹ سے اس کا تعلق ہے، لیکن سب سے پہلے الیگزینڈر پوپ نے غالباً استعمال کی تھی. کوئی اس کا ایسے تھا پتہ نہیں کیا، آرٹ آف جاسٹ تھنکنگ، بڑا 18 سینچری کے تھے پوپ صاحب. گریکس کو، یونانیوں کو انہوں نے خوب ٹرانسلیٹ کیا تھا. تو بیتھوس کا ان کا مطلب تھا کہ کسی، یعنی یہ بھی ریٹوریکل ٹرم ہے جس کو کہتے ہیں نا سبلائم ٹو ریڈیکولس. ہم افیکٹ کے لیے بہت اونچے درجے کی بات کرتے کرتے ایک دم بالکل اس بات کو گرا دیں کہ یہ ایسی بیٹنگ یا تو حنیف محمد کر سکتے تھے یا جناب رکی پونٹنگ کر سکتے تھے، اور یا آپ کر رہے ہیں. تو بندہ کہتے ہیں ایسی بات ہے، ایک دم گرا دینا کسی کو، اس کو بیتھوس کہتے ہیں. تو دونوں میں فرق ہے. کہاں تھے ہم؟
خیر بجا طور پر اس کو ناپسند کرنے لگے. کیوں ناپسند کرنے لگے؟ ان کو یہ ڈسٹنکشن دینی چاہیے تھی کہ اوورڈ سینٹیمنٹیلٹی کو، جو وکٹورینس تھے نا کہ ہر بات پہ عورتیں گر جاتی تھیں، ہوش کھا جاتی تھیں، ان کو پھر وہ سنگھایا جاتا تھا، وہ غلط تھا. لیکن ہماری انگریزی تعلیم وکٹوریائی عہد کے تصورات سے آگے نہیں بڑھ سکی. یہ دیکھیے پھر بھی بیکار بات. اس لیے مجنو صاحب اور فراق صاحب وغیرہ نے دیوان اول کے شعر کو زیادہ پسند کیا ہے، کیونکہ اس میں انہیں پیتھوس نظر آتا تھا اور شعر زیر بحث میں ان کی نظر پر نہ چڑھا. اب یہ صرف فراق صاحب کو رگیدنے کے لیے، مجنو صاحب کیونکہ ان کے دوست تھے، ان کو کرنے کے لیے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ والا شعر مصائب، یہ زیادہ مشہور ہے. مصائب اور تھے پر دل کا جانا، عجب ایک سانحہ سا ہو گیا ہے. خوبصورت شعر ہے. اور یہ کہ مر تو نہیں گیا میں پر جی ہی جانتا ہے، گزری شاخ مجھ پر جیسی جدائی یہ دل. اس میں جیسی جدائی یہ دل بہت اعلیٰ ترکیب ہے، بہت عمدہ شعر ہے. بہت بہت شکریہ جناب. نیا سال مبارک ہو سب کو. جلد ملیں گے.